حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں اور یار ہیں، یعنی ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس نسبت سے دیکھا جائے تو بڑے محترم ہیں کہ یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ دیکھیں جی، بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313۔ حدیبیہ میں 1400 تھے، فتح مکہ والے دن ہزاروں میں آ گئے۔ آپ جتنی بھی گنتی گنے نا، لاکھوں تک چلے جائیں، گنتی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک نہ ہو تو دو بھی نہیں بنتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کا ایک ہے، اکائی ہے۔ گنتی شروع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے تائید فرمائی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اور بھی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ لیکن ترتیب علماء نے یوں بنائی کہ بالغ مردوں میں ابو بکر صدیق ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک عالم نے بڑی مزیدار بات کی ہے کہ یہ جو چار ہیں نا جو پہلے ماننے والے ہیں، عمومی طور پر یہی چاروں نہیں مانتے بندے کو۔ بندہ جتنا بھی کامل ہو جائے، جتنا بھی بندہ نیک ہو جائے، جتنا بھی بندہ بلند ہو جائے، زنانی اس نو نہیں مننی۔ کیوں جی مننی تلائی والے نو کہنی بھی نہیں منتی، ہوں بولنے نہیں آتی۔ بیگم نہیں مانتی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن بیگم ان کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کہتے کوئی اللہ کے ولی تھے، بیگم روزانہ ان کو ڈانٹتی تھی، چنگا ولی ہیں تو ولی ہویا تو ہوا چھوڑیاں، ولی تو ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے ایک دن دعا کی، یا اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے، تو ایک دن مجھے ہوا میں اڑا دے، اس بھاگوان دا منہ تو بند ہوئے کم از کم۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ وہ بزرگ اڑ کے نا اپنے مکان سے گزر کر دوسری جانب جا اترے۔ ذہن میں یہ تھا کہ آج تو محترمہ بالکل باادب ہوگی، گھر گیا تو اور زیادہ تپی ہوئی سی، اور تو ولی بننا۔ آج ایک ولی میں ویکھیا ہوا چھوڑتا ہوا جا رہے سی، اللہ نے یہ بندیے وہ میں فقیر تھا، وہ میں غریب تھا، تو کہا جی اس سے واسطے کہ ڈنگا ڈنگا ہو کے اڑنا پہ ہیں۔ بیوی نہیں مانتی، چاہے جتنی مرضی کرامتیں اس کو دکھاؤ، لیکن میرے نبی کی کتنی پاک زندگی ہے کہ میرے نبی پر سب سے پہلے آپ کی بیوی ایمان لائی۔ دیکھو نا، دنیا والوں کو بیوی نہیں مانتی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ آپ کو سب سے پہلے بیوی نے مانا۔ جو جوانی کے دوست ہوتے ہیں نا وہ نہیں مانتے، کیوں کہ ان کی جلوتیں، ان کی خلوتیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ بندہ بڑا نیک بن جائے وہ کہتے ہیں بس کر یار، تو وہی تو ہے نا۔ ہمارے علاقے میں ایک ماسٹر صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں، بڑے ماشاءاللہ دیندار ہو گئے، مسجد میں مؤذن لگ گئے۔ لیکن ایک اور بزرگ سے تھے، وہ ان کے دوست تھے، وہ اس کو کہتے تھے سنا تو سوٹے کس طرح لانے ہونے ہیں، وہ ان کو یاد کراتے۔ اب ہمیں تو ان کی صرف وہ نمازیں اور وہ تہجد، باقی وہ نیک ہو گئے، لیکن جوانی کا دوست جو تھا وہ پھر بھی وہ بات ان کو یاد دلاتا تھا۔ تو جوانی کا دوست نہیں مانتا، چاہے جتنا بھی بندہ نیک ہو جائے۔ میرے نبی کی کتنی پاک زندگی ہے
میرے نبی کی جوانی کا دوست ابو بکر صدیق میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لے کر آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، ابو بکر وہ میرا یار ہے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ابو بکر نے کہا اچھا پھر میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اس نے دیر ہی نہیں کی۔ اسی طرح یہ بچے ہیں ماشاءاللہ، بڑے سے بڑا بزرگ ہے، بچے نوں کی پتہ بزرگ کیڑے ہوندے نے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، ان کا عقیدت مند، تو اپنے بچے کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو بچے کو بڑی تنبیہ کی تھی بھائی شرارتیں نہیں کرنی، یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بالکل ہے سہم کے بیٹھنا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ ان والد صاحب دے ڈر تو بالکل بادب بیٹھا، کوئی جناب حرکت نہیں کر رہا کہ والد صاحب اتنا ڈانٹ کا جو بھیجا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مالٹے پڑے تھے، تھانوی صاحب نے ایک مالٹا لے کر نا تو بچے کو یوں مارا، بچے چاہ کے رکھ کے مارا تھانوی صاحب نے۔ بچے کو کیا پتا، وہ تو والد کے ڈر سے سہما ہوا بیٹھا تھا۔ بچے نہیں مانتے، چاہے کتنا ہی بڑا کوئی ولی کیوں نہ ہو۔ میرے نبی کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ، میرے نبی کے چچا کا بیٹا علی المرتضیٰ میرے نبی کو سب سے پہلے مان گیا۔ اسی طرح جو گھر کے ملازم اور گھر کے نوکر ہوتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، نوکر کہتے ہوں گے اچھے، ہمارے ساتھ تو تنخواہ بھی ٹائم پہ نہیں دیتے، کئی دن جناب کھانا بھی وقت پہ نہیں ملتا، گھر میں 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ گھر کا جو ملازم ہوتا ہے اس کو مالک سے کوئی نہ کوئی گلہ رہتا ہے۔ میرے نبی کے گھر کا ملازم، میرے نبی کے گھر کا خادم، میرے نبی کا غلام زید سب سے پہلے میرے نبی کو مان گیا ہے۔ تو یہ جو وہ چاروں لوگ تھے نا، یہ وہ تھے جو نہ ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو ایمان کی توفیق دی تاکہ کل کوئی یوں نہ کہے کہ جناب اتنا نبی ہوتا تو اپنے گھر والے تو مانتے۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے وہ مانیں گے جو کسی کو نہیں مانتے۔ میرا نبی ہے ہی ماننے کے قابل ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ میرے نبی کی عظمت کے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ماننے والے تھے۔ اچھا یہ جو پہلے 4 لوگ ہیں نا، یہ ہے اس امت کی پہلی صف، یہ اس امت کی صف میں آپ جانتے ہیں کہ اگلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا پچھلی کا؟ اس سے واسطے پیٹ پیٹ کے تھکنا بھی پہلی صف ہے، چاہو کوئی نہیں آنے ہو۔ اکثر جہاں ہماری مسجد میں تو یہی ہوتا ہے، جمعے والے دن اگلی صف، ویسے عام نمازوں میں بھی پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی، پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگلی صف میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، بعد والے جتنے مرضی اعمال کر لینا اگلی صف والوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس امت کی اگلی صف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی صف والوں میں شامل ہے۔ خیر واقعات تو ان کی زندگی کے اگر بندہ بیان کرتا رہے تو یہ ایک درس کی بات نہیں، زندگی گزر جائے، لیکن 1-2 واقعات میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، وہ سارے دعوت و تبلیغ کے مصائب ان کو بھی آئے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب حالات مکہ میں مسلمانوں کے لیے تنگ ہوئی ہے نا، اور جو بھی ایمان قبول کرتا ظلم و ستم کی چکی میں ڈال دیا جاتا، تو صحابہ اکرام اکا دکا ہجرت کرنے لگے۔ پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، پھر ہجرت مدینہ بھی شروع ہو گئی۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت ہے وہ والا واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تنگ آئے نا کہ یار یہ ظالم ہمیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، تلاوت بھی نہیں کرنے دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں چھوڑتے، تو کیوں نہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آگے ایک سردار ہے مکے کا ابن دغنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مل گیا، آپ کا بڑا دوست تھا۔ کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ یار ابن دغنہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا یار آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی ساری برادری وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، تو لہٰذا ہم تو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔
ابن دغنہ کہنے لگا نہیں ابو بکر یار، تیرا میرا ایک تعلق ہے، ایک دوستی ہے، ٹھیک ہے ہم نے ایمان قبول نہیں کیا، تو نے ایمان قبول کر لیا، وہ اختلاف مذہب کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک تعلق تو ہے نا، تو واپس آ جا اور میں تجھے پناہ دیتا ہوں۔ اور عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی ایک چودھری بھی، ایک وڈیرا بھی پناہ دے دیتا نا، باقی سارے اس کا احترام کرتے تھے، تو تجھے میں پناہ دیتا ہوں، تو واپس آ جا۔ تو ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے۔ رات کا وقت ہے جناب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ایک چبوترا سا ہے، مصلی سا بنا ہوا ہے، وہاں پر نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ شہر تو تھا نہیں کہ شور شرابہ ہوتا، دیہاتوں میں اب بھی رات کو سناٹا ہوتا ہے، رات کو خاموشی ہے، اور ابو بکر قرآن پاک کی تلاوتیں فرما رہا ہے، اور ابو بکر کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں آتے ہیں ابو بکر بڑا رونے والا آدمی تھا، جب تلاوت کرتے تھے نا آنسو آپ کے جاری رہتے تھے، ابو بکر پڑھتے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور ان کی آواز اتنی دکھی ہے۔ آج بھی ہم کسی اچھے قاری صاحب سے سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، لیکن جب قاری ابو بکر صدیق ہوگا پھر کیا ہی منظر ہوگا۔ لوگوں نے جب وہ تلاوت سنی تو کھنچے ہوئے چلے آئے۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تلاوت کرتے تھے کئی غیر مسلم بھی آ کر سن لیا کرتے تھے، ایسی آواز تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلاوت شروع کی تو مکے والے مشرکین آئے سننے کے لیے، اور کئی ابو بکر کی تلاوت سن کر ادھر ہی نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے ابن دغنہ کے پاس گئے، تو نے ابو بکر کو پناہ دی ہے نا، دیکھ یہ تو وہی کام کر رہا ہے، یہ تو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے اور لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اس کو منع کر کہ تلاوت نہ کرے تو پھر رہے، ورنہ دیکھ تیری پناہ کا ہمیں لحاظ نہ ہوتا تو ابھی جا کے لڑائی کرتے۔ ابن دغنہ آ گیا ابو بکر صدیق کے پاس، ابو بکر یار کچھ اپنا خیال کر تو کچھ میرا بھی خیال کر، میں نے تجھے پناہ دی ہے نا، اب وہ سارے گلہ مجھے دیتے ہیں، تو تم ذرا تلاوت آہستہ کرنا، باہر آواز نہ جائے نا۔ اچھا ٹھیک ہے جی کوشش کروں گا۔ اگلا دن آیا، پھر تلاوت شروع ہوئی اور ابو بکر کی ہچکیاں بند گئیں، اور پھر تلاوت کرتے کرتے آواز بلند ہوئی، پھر لوگ آئے، پھر شکایت گئی، پھر ابن دغنہ آیا، یار میں جب تلاوت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کیسے آواز نکل جاتی ہے، اچھا کوشش کروں گا۔ تیسرا دن ہوا، پھر وہی کیفیت، پھر ابن دغنہ آیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا ابن دغنہ تم اپنی امان اور پناہ واپس لے لے، میں تیری امان چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کیا فرماتے جو آیت میں نے پڑھی، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اور تبلیغ میں معاون بن جاؤ۔ اگر تم نہ بنے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے نبی کو کافروں نے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ابو جہل کی پارٹی مشورہ کر رہی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو قید کیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کیا جائے، یا آپ کو شہید کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیر بنا رہے تھے، ادھر میں اللہ تدبیر بنا رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، ان کی تدبیریں فیل ہو گئیں، اللہ کی تدبیر کامیاب ہو گئی۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئے،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، گرمی کی شدت ہے اور حضور ہمارے گھر تشریف لے آئے، اجازت چاہی اور میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور تنہائی کے عالم میں جا بیٹھے۔ جا کر میرے بابا ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابو بکر اللہ نے مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ میرا ساتھ ہوگا یا اکیلے جاؤ گے؟ فرمایا ابو بکر تیرا ساتھ بھی ہوگا، اللہ نے تجھے بھی ساتھ لے کر جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو کب سے اپنی اونٹیوں کو کیکر کی چھالیں اور کیکر کی ٹینیاں کھلا کھلا کر موٹا کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ہوگی تو سواری ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے۔ کس ٹائم نکلنا ہے؟ فرمایا رات کے وقت اللہ نے حکم دیا ہے، بس تم تیاری پکی کرو، رات کے وقت نکل جائیں گے۔ ادھر رات ہوئی تو کفار تلواریں لے کر میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، کفار تلواریں لے کر گئے، مشورہ یہ کیا آج جب فجر کی نماز اور تہجد کے لیے حضور اٹھیں گے تلواریں مار کر آپ کو شہید کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیریں بنا رہے تھے، ادھر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہو چکا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی تو میرے بستر پر سو جا۔ علی کی عظمت کی بھی کیا بات ہے، نبی کا بستر ہے، سونے والا علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، علی کی شان کی بھی کیا بات ہے۔ اہل سنت والجماعت تو جیسے ابو بکر کا احترام کرتے ہیں ویسے علی المرتضیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر کی عظمت کی کیا بات ہے، لیکن علی کی عظمت کی بھی کوئی بات شان کم نہیں ہے۔ نبی کا پاک بستر ہے جس پر وحی اترتی ہے، اس بستر پر سونے والا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا بھی صحیح ابو علی المرتضیٰ سے یہ بتاؤ اس رات تمہیں نیند آئی تھی جب دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے؟ علی المرتضیٰ نے کہا جتنے سکھ کی نیند مجھے اس رات آئی ہے اتنے سکھ کی کبھی نہیں آئی تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کر آ جانا۔ میں نے کہا ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ صبح اٹھوں گا بھی صحیح، امانتیں بھی لوٹاؤں گا، پھر ہجرت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری میں ہیں، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا جا میرے محبوب نکل جا۔ یا اللہ باہر تو سارے کافر تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، دیوار بنا کر کھڑے ہوئی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے محبوب سب کی آنکھوں پر قبضہ تو میرا ہی ہے نا، تو نکل جا ان کے بیچ میں سے، میں اللہ ایسے پردے لگاؤں گا وہ تجھے دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نبی پاک کو لے کر روانہ ہو گئے، علی المرتضیٰ چادر تان کے نبی کے بستر پر سو گئے۔ صبح جناب کفار تلواریں لے کر کھڑے ہوئی ہیں، جی ابھی بستر والے اٹھیں گے ہم حملہ آور ہو جائیں گے۔ بستر والے اٹھے تو دیکھا نبی نہیں ہے علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑے، او تو علی المرتضیٰ تو؟ کہ ہاں میں، نبی پاک کدھر ہے؟ کہ مجھے کیا پتا کدھر ہے، ڈھونڈو ان کو تلاش کرو۔ پھر بھاگ بھاگ کے آئے ابو بکر کے گھر میں۔ کس کے گھر میں آئے؟ کیونکہ دشمن بھی جانتا تھا نبی یا علی کے پاس ہوگا یا ابو بکر کے پاس ہوگا، نبی یا علی کے پاس ہوگا یا ابو بکر کے پاس ہوگا۔ وہاں گئے تو نبی بھی کوئی نہیں ہے، ابو بکر بھی کوئی نہیں ہے، اور ان کا یہ دونوں اکٹھے گئے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جا رہے ہیں اپنے یار کے ساتھ، ثانی اثنین۔ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین کا معنی بندہ وہ اردو میں کرے نا تو وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ ثانی اثنین
دو میں دوسرا میرا نبی تھا، دو میں پہلا کون تھا پھر؟ بولو جی، ابو بکر تھا نا۔ ایک ابو بکر تھا جو ساتھ لے کر جا رہا تھا، دوسرا ساتھ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نبی پاک کو لے کر جا رہے ہیں غار ثور کی جانب، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، تو دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کیا ایک سائڈ پہ کیوں نہیں چلتا؟ کہ یا رسول اللہ ادھر سے آہٹ محسوس کرتا ہوں تو ادھر ہو جاتا ہوں، کوئی ظالم حملہ آور نہ ہو جائے، ادھر سے شک پڑتا ہے ادھر ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی تیر آئے تو پہلے مجھے لگے اور آپ کی ذات محفوظ رہنی چاہیے۔ یہاں پر وہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ گوالے نے دودھ میں ڈالا پانی، دودھ میں کیا ڈالا جی؟ تو دودھ نے پانی سے کہا بخیر ہے بزرگو تسی کتنے تشریف لے کے آ رہے ہو، آپ کا رنگ الگ، آپ کا ذائقہ الگ، تیرا رنگ میرے رنگ جیسا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا نہیں، اور تیری قیمت میری قیمت جیسی، تو کہاں آ رہا ہے؟ تو پانی نے دودھ سے کہا اجازت دے مجھے آنے کی، مجھے روک نہیں، میں جب آؤں گا نا اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، اپنا ذائقہ چھوڑ کے تیرا ذائقہ اختیار کروں گا، اور وفادار اتنا ہوں کہ جب تجھے چولہے پہ رکھا جائے گا نا نیچے آگ جلائی جائے گی، جب تک میرا ایک قطرہ بھی ہوگا نا تجھ تک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دودھ کا اچھا بڑی گل ہے، آ جا پھر گل سن، پھر جو قیمت میری لگے گی نا وہی قیمت تیری بھی لگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں آ رہی؟ نبی کی کیا عظمت ہے، وہ نبی ہے، ابو بکر امتی ہے، نبی کی شان اور ہے، امتی کی شان اور ہے۔ کہاں نبیوں کا نبی امام الانبیاء اور کہاں غیر نبی ایک امتی، بھلا امتی اور نبی کا کیا جوڑ ہے آپس میں؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں تیرے رنگ میں رنگا جاؤں گا، جو آپ کا رنگ ہے نا وہی اختیار کروں گا، اور ہر آنچ ہر تیر اپنی ذات پر سوں گا، کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی آگے اور کبھی پیچھے، کہ کہیں سے کوئی تیر آئے کہیں سے کوئی تلوار کا وار آئے وہ اللہ کے نبی پر نہیں جانا چاہیے، ابو بکر پر لگنا چاہیے۔ رب نے کہا پھر دیکھ، پھر دنیا بھی دیکھیں گی، جو قیمت نبی کی لگے گی نا وہی قیمت ابو بکر کی بھی لگے گی۔ مکے والوں نے اعلان کیا اوے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے، جو ابو بکر کو لائے اس کو بھی 100 اونٹ ملیں گے، حالانکہ وہ نبی ہے یہ امتی ہے۔ رب نے کہا جب امتی میرے نبی کے رنگ میں رنگا گیا رب نے دونوں کی قیمت برابر کر دی، پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مرتبہ برابر نہیں، وہ امتی ہے وہ نبی ہے، لیکن وہ جو قیمت لگائی مشرکین نے وہ برابر ہو گئی، 100 اونٹ دونوں کے مقرر ہو گئے۔ اللہ فرماتے سنیے ذرا پھر کیا ہوا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب میرا نبی تھا اور ساتھ ابو بکر صدیق تھا وہ دونوں غار کے اندر تھے، اور بے ایمان لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ پاؤں کی جانب دیکھیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ بھی موجود ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے صاحب سے اپنے صحابی سے اور اپنے یار سے فرما رہے تھے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ پر کریں غور کریں، ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک لفظ ہوتا ہے حزن،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قرآن میں دونوں آئے نا، خوف بھی آیا ہے حزن بھی آیا ہے. فسرین فرماتے ہیں خوف وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں ہو، جیسے مرنے والے کو خوف ہوتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور حزن ہوتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بیوی چھوڑ کر جا رہا ہوں، بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کر مرنے والے، غم بھی نہ کر، اپنی جان کا ڈر بھی نہ رکھ اور دوسروں کا غم بھی نہ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے ہوتے تو حضور فرماتے لا تخف، اپنی جان کے بارے میں خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اور دوسرے کے بارے میں حزن ہوتا ہے. لا تخف نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے لا تحزن، لا تحزن. معلوم ہوا ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، نبوت کا ڈر تھا، نبوت کا غم کھائے جا رہا تھا. اگر وہ بے ایمان یہاں آ کر حملہ آور ہو جائیں، میں اکیلا کس کس سے لڑوں گا، اور نبوت کی یہ امانت جو اللہ نے مجھے دی ہے میں کیسے حفاظت کروں گا. اس لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے سکون نازل کر دیا، اپنے نبی پر بھی نازل کیا، ابو بکر صدیق پر بھی نازل کر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیج کر بےایمانوں سے اپنے محبوب اور محبوب کے یار دونوں کی حفاظت فرما لی. بس بات ختم کرتے ہیں جی، آپ لوگ تھک رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف علامہ اقبال کی زبانی سنا کے پھر بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہفتے والے دن ہماری مسجد عمر فاروق ترامڑی میں تفصیلی درس ہوگا، وہ ساتھی ہمارے والے تھکتے نہیں ہیں، پھر انشاءاللہ وہاں ساری باتیں کریں گے. یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کا تعارف علامہ اقبال کی زبانی سن لیجئے. آمن الناس بر مولائے ماں، کون کہہ رہا ہے جی؟ علامہ اقبال. آمن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینا ماں، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اقبال کہتا ہے او تمہیں ابو بکر کا تعارف میں کرواؤں. کون ابو بکر؟ آمن الناس بر مولائے ماں، یہ وہ ابو بکر ہے امت میں سب سے زیادہ میرے نبی پر احسان ہے ابو بکر صدیق کے. یہ لفظ جو اقبال نے کہا ہے نا، یہ حدیث سے لیا ہے. علامہ اقبال نے یہ لفظ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. ایک دن ہوا یوں تھا کہ حدیث سنا دوں نا، تھک تو نہیں ہے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار، اور اللہ نے اس سے کہا کہ تو دنیا میں رہنا چاہتے دنیا میں رہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے میرے پاس آ جا. فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا. حضور نے یہ بات کی اور بات آگے چلی. مجمع میں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، مجمع میں جو لوگ بیٹھے تھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں. صحابہ کہتے ہم نے کہا ابو بکر بڈھے کو کیا ہو گیا؟ نبی پاک کسی شخص کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور ابو بکر کو کیا ہو گیا؟ اس نے رونا شروع کر دیا. لیکن بعد میں ہمیں سمجھ آئی تھی کہ جو نبی پاک کی بات تھی وہ سمجھا ہی صرف ابو بکر تھا، وہ اور شخص جو کوئی نہیں تھا، وہ ابو بکر سمجھ گئے تھے رسول اللہ اپنی بات کر رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے رونے کو دیکھا نا، تو نبی پاک بھی سمجھ گئے کہ ابو بکر میرا اشارہ سمجھ گیا. حضور نے فرمایا اے لوگو ان امن الناس، سارے لوگوں میں اگر میرے اوپر احسان ہے تو ابو بکر کے سب سے زیادہ ہے. حضور نے فرمایا تھا امن الناس، اور یہی لفظ علامہ اقبال نے وہاں سے اٹھایا اور اپنے شعر کے اندر کہا امن الناس بر مولائے ماں،
کلیم اول سینا ماں۔ اقبال کہتا ہے اوے لوگو امن الناس، ساری امت میں سب سے زیادہ مال میرے نبی پر لٹانے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے، زور سے بولو، سارے زور سے بولو کون ہے؟ سب سے زیادہ مال لٹانے والا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سب کچھ نچھاور کرنے والا کون ہے؟ کون؟ ابو بکر۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لے کر آؤ گھر سے مال لے کر آؤ، ابو بکر گھر میں سوئی تک بھی نہیں چھوڑ کے آتا۔ نبی پاک نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ سب سے زیادہ نبی پر مال نچھاور کرنے والا کون ہے؟ آمن الناس بر مولا کلیم اول سینا ماں۔ اقبال کہتے ہیں سب سے زیادہ مال نبی کے قدموں میں بھی نچھاور کیا۔ اور لوگوں جس طرح طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، مکے کی پہاڑیوں پر میرے نبی سے نبوت کے بعد ابو بکر پہلے ہم کلام ہوا ہے۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہمت او ابو بکر کے جذبوں کی کیا بات ہے۔ کشت ملت را چوں ابر، امت کا باغ، امت کا کھیت جب ویران ہونا شروع ہوتا ہے، ابو بکر صدیق باران رحمت بن کر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ سے انکار کیا، تب ابو بکر صدیق رحمت کی باران بن کر برسنا شروع ہو گیا۔ جب ختم نبوت کے منکرین نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا تو ختم نبوت کی تحریک کا پہلا سپاہی ابو بکر صدیق بن کے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی مشورہ دے رہا تھا منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ابھی جنگ نہ کی جائے، باقی دین تو مانتے ہیں نا، چلو ایک ہی شعبے کا انکار کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے عمر پہلے تو بڑا دلیر تھا، اب بزدلی کی باتیں کرنے لگ گیا ہے، یہ کہا اور ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی کی جائے اور میری زندگی میں کی جائے اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اگر آج جانور تو زکوٰۃ میں دیں اور وہ رسی نہ دیں جو نبی پاک کے دور میں دیا کرتے تھے، اگر رسی بھر بھی دین میں کمی آئے گی، ابو بکر اکیلا جا کر لڑے گا چاہے میرے ساتھ کوئی بھی میدان میں نہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا ابو بکر کا سینہ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے کر دیا ہے، عمر کہتے ہیں میں نے جا کے ان کے گھوڑے کی سواری کی لگام کو پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ وہ تو میری رائے تھی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ آگے بڑھیں، جہاں آپ حکم دیں گے ہم وہیں پر نبی پاک کے دین کے چوکیدار بن کے چلے جائیں گے۔ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، اقبال کہتا ہے کشت کہتے ہیں کھیت کو، ہمت او، اقبال کہتا ہے ابو بکر کی ہمت کی کیا بات ہے۔ کشت ملت را چوں ابر، جیسے کھیت کو ابر کی ضرورت ہوتی ہے، بادل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے اس دین والے کھیت کو ابو بکر کی بارش کی ضرورت تھی۔ ثانی اسنین تو اللہ نے کہا نا، اقبال کا کہتا ہے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتا ہے او لوگوں ثانی اسنین تو قرآن نے کہا، میں تمہیں تین اور مقام بھی بتاؤں۔ اقبال کہتا ہے ثانی اسلام و، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، قبر میں بھی ثانی۔ بدر کے اندر خیمے میں حضور دعائیں مانگ رہے ہیں اور چادر کندھوں سے گر جاتی ہے، کون چادر کو اٹھا رہا تھا؟ زور سے بولو جی، ابو بکر اٹھا رہا تھا۔ وہاں بھی ثانی، بدر میں بھی نبی کا ثانی اور قبر میں بھی نبی کا ثانی۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا
بن یار نبی دیاں یاراں دا شک ہووی تاں چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ آج بھی نبی کی پہلو میں جگہ پائی ہے۔ ثانی اثنین ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کر بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے، اور مر کر بھی پہلو احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو ابو بکر کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ اسلام کا انکار کرو۔ ابو بکر کے تھوڑے احسان ہیں اسلام پر، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔